شاہ جی، آپ وزیر خارجہ کے طور پر ہماری جو قومی خارجہ پالیسی ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور انٹرنیشنل جو سینیریو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب اور ایران قریب آ رہے ہیں، تعلقات بحال ہوئے ہیں اور چین کی مدد سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بشار الاسد UAE آ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ اردوان مصر جا رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ چین اس خلا کو پر کر رہا ہے جو خطے افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد اور یہاں جو سیاست کروٹ لے رہی ہے، چین اس میں ہے لیکن اس میں ہم نہیں ہیں۔ تو کس انداز میں آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ سینیریو کیا بن رہا ہے؟ جی، میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں قربت کی بات ہے، ایک اچھی درخت ہے۔ سعودی عرب ہمارا ایک تاریخی ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، پر اعتماد، اور ایران ہمارا پرانا دوست بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے۔ ان کی کشیدگی سے پاکستان کو پریشانی لاحق رہتی تھی، لیکن جب ان کے تعلقات بحال ہوں گے، قربت ہوگی، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اور تحریک انصاف نے اس کی پہل کی تھی۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کی تھی، میں اس گفتگو میں موجود تھا۔ پھر میں نے جو سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ ہیں پرنس رائل ہائنس فیصل، ان سے میں نے دو مختلف مقامات پر اور دو مختلف اوکیزنز پر اس موضوع پر گفتگو کی۔ میں ریاض گیا، میں تہران گیا، جو سابق وزیر خارجہ سے جواز ظریف صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، موجودہ سے ہوئی، اور کوشش یہ تھی کہ یہ تعلقات بہتر ہوں اور اس سے یمن کی جو جنگ ہے اور جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ پاکستان نے پیش رفت کافی کی تھی، پھر ہماری حکومت چلی گئی اور پھر یہ صاحبان آ گئے، تو ان کی تو اس معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ جہاں تک چین کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ایک اسلام آباد میں OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ی کو میں نے دعوت دی تھی، اس دعوت پر تشریف لائے تھے، اور OIC کی تاریخ میں چین کے وزیر خارجہ کو دعوت دی گئی تھی، اور ان کا ایک خطاب تھا، وہاں ایک کی نوٹ سپیکر تھے۔ پاکستان نے راستہ بنایا کہ چین کا جو امہ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ قربت کا ایک راستہ ہو، کیونکہ چین ہمارا پورا اعتماد، ساتھی اور دوست ہے۔ تو وہ بھی ہماری ایک انیشیٹو تھا، اور وہ کا کردار میں ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل کیا، جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ تھے، چین کے وزیر خارجہ تھے، میں تھا۔ تو یہ ہماری پروگرس تھی۔ اب قسمت سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، ان کے وزیر خارجہ کے پاس تو نہ یہ سوچ ہے، نہ ٹائم ہے، نہ ان کو کوئی اہمیت مل رہی ہے۔ وہ صرف شہر شہر ملک ملک پھر رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے۔ شاہ جی یہ میں اس حوالے سے، آپ قطع کلامی معاف، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ چین ایک دفعہ گئے، لیکن وہ بیجنگ نہیں گئے۔ ان کی ملاقات وزیر خارجہ سے ہانگ کانگ کے قریب ایک کسی چھوٹے سے شہر میں ہوئی، لیکن امریکہ وہ بار بار جا رہے ہیں۔ اب تو ہمیں یاد بھی نہیں کہ وہ کتنی دفعہ امریکہ جا چکے ہیں۔ روس بھی ان کا دورہ نہیں ہوا، ایران کی طرف بھی وہ مائل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی شفٹ ہے؟ نہیں ہوں گے جی، ان کی بھی نہیں۔ دیکھیے، ان کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ واشنگٹن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اقتدار کا زینہ وہ ہے، اور اس تگ و دو میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کی جو ہما ہے وہ وہاں سے اڑے گی اور ان کے آگے بیٹھے گی۔ ان کی سوچ نہیں ہے، بدقسمتی سے وہ اسی سوچ میں، پرانی سوچ میں مبتلا ہے، جبکہ خطے کی صورتحال جیسے آپ نے کہا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ترکی اور اپنا جو ہے مصر اور آپ کا بھلا ہو سیریا، جس نے ایک کنشید کی تھی
وہ قریب آ رہے ہیں. چین کے صدر روس جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ روس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گورنمنٹ نے عمران خان نے انیشیٹو لیا تھا اور روس کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا آغاز کیا تھا. اس ریجن کو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہم نے پیش رفت کی تھی. تو ایک نئی حقیقت آ رہی ہے. پاکستان نے بڑا رول پلے کیا تھا لیکن یہ جو حکومت ہے یہ جو ایبسنٹ اس لیے ہے کہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے, نہ یہ معیشت کو صحیح کرتی ہے, نہ یہ خارجہ پالیسی پہ ان کی کوئی. اچھا شاہ صاحب اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے جی, اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے. اب دیکھیے یہ پے در پے معاملات جو ہیں, یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں جب سفارتی تعلقات شروع ہوتے ہیں یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ریجن میں لوگ قریب آتے جا رہے ہیں. کیا ورلڈ آرڈر شفٹ ہو رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک تھی نا پہلے بائی پولر ورلڈ تھی, پھر یونی پولر ہوئی, اب پھر ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے نظام. اب یورپین یونین جو ہے وہ اپنا مسل اپنا وہ دکھاتے ہیں, وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائن ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات بدل رہے ہیں. وہ جو پہلے ڈومینیشن تھی وہ اب اس میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. نئی اکنامک پاور جو ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے. یورپ ایک نئی پاور کے طور پہ اٹھا ہے. چین ایک نئی حقیقت اور ایک گلوبل پاور, اکنامک پاور اور ٹیکنالوجیکل پاور کے طور پر سامنے ابھرتا ہوا آ رہا ہے. سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بن چکی ہے اور ان قریب لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ہوگی. تو یہ جو شفٹ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا. صحیح ہے. شاہ جی یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ صوبائی اسمبلی کے کاغذات بھی کہیں سے جمع کروائے ہیں؟ جی میں نے کرایا ہے ملتان سے. اچھا جی, تو اس کا مطلب ہے ہم امید کریں کہ اگلے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ہوں گے؟ نہیں, وہ بالکل نہیں میں کہہ سکتا, وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ فیصلہ عمران خان کریں گے. اگر انہوں نے کہا تو بالکل لڑوں گا انشاءاللہ, اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میرا کہیں اور رول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کے مفادات کو میں ترجیح دوں گا. صحیح ہے. آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور اسپیسیفک ایشو رکھا, وہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے اور رضا ربانی صاحب کی جو ریزرویشن بار بار وہ پہلے پریس ریلیز بھی جاری کر چکے ہیں, پھر اس دن سینٹ میں بھی انہوں نے خطاب کیا. تو اس حوالے سے کوئی موجودہ حکومت سے آپ سمجھتے ہیں مسٹیک ہوئی ہے, وہ بیان ایسے ہی دے دیا یا جواباً دے دیا, یا کوئی ایسی شک ہے آپ کو؟ نہیں شہزادہ صاحب, یہ بہت سنجیدہ بیان ہے. اس کو آپ اس طرح بالکل مطلب اس کو آپ اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیے. اسحاق ڈار معمولی آدمی نہیں ہے. وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں. وہ اہم ترین منسٹر ہیں اس کیبنٹ کے, اور وہ ہے فائنانس منسٹر کا بنتا نہیں ہے بیان دینا. اب سوال ہے میں بیان کیوں دیا, یا تو وضاحت کریں, کیونکہ یہ تو دفتر خارجہ بات کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے. جب انہوں نے اس ایشو پر بات کی ہے تو کوئی چیز تو ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن وہ کر رہی ہے, وہ بتائے نا قوم کو اعتماد ملے. کیا آئی ایم ایف نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے؟ کیا وہ ہمارے اثاثوں پر ہم سے کوئی شرائط یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ ان کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا ہے کہ اگر ہم ان کو سنب کریں گے اگر ہمارے لانگ رینج میسائلز کے بارے میں انہوں نے ہم سے کوئی تقاضا کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ ایک عام آدمی نہیں ہے, اور وہ عام جگہ بھی نہیں ہے. آن دا فلور سینٹ کہا ہے. تبھی تو دوسری سرکاری جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے, قوم کو اعتماد میں لے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے, یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی چین کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ انڈر تھریٹ دکھائی دیتی ہے. کبھی ٹیررزم میں ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہ حکومت کر رہی کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور اپنا نون لیگ
दो ही तो अहम जमातें हैं पीडीएम में, तो पीडीएम के अंदर ही कोई रब्त दिखाई नहीं दे रहा और एक दूसरे पर शकों को शुबहात सामने आ गए। अच्छा मुतालबा किया है, मेरा एक जुमला, मैं मुतालबा कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ वजीर आजम को फिल फॉर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए, और चाहे इन पूरा सेशन बुला के जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में वजाहत करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये स्पेकुलेशन क्यों जन्म ले रही है। अच्छा, IMF में आप भी गए हुए थे, आपके भी 2 दफ़ा नेगोशिएशंस हुई, पहले हफीज़ शेख साहब ने की, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब थे। आपके दौर में IMF की तरफ से कोई इशारतन, किनायतन या खुलकर कोई ऐसी बात की, और अगर मौजूदा हुकूमत से वो बात करता है तो वो उसका अपना एजेंडा है या अमेरिका का एजेंडा है, यूरोप का एजेंडा है? बस ये है कि कोई जुर्रत भी नहीं करेगा मुझसे या इमरान खान से या पीटीआई की जो सोच है उसको सामने रखते हुए कि हमसे ऐसा पता करें। सवाल लाहौर वाला एक। नंबर 2, अब ये बताए ना इनसे तकाजा हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, सब ये बात हो रही है ना कि ये जो एक अरेंजमेंट है, देखिए साहब, ये हुकूमत जो है इस वक्त पीडीएम की सरकार, ये कोई अवाम के मैंडेट की नहीं है, एक अरेंजमेंट है। मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को जोड़कर तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को फारिग किया गया। इनकी कोई नजरियाती रब्त नहीं है, इनकी सोच एक नहीं है, इनका जहन, इनके नजरिए, इनका फलसफा, इनके मंशूर एक नहीं है, मफादात एक है। मफादात का ये आर्जी एक इत्तेहाद है जो बिखर जाएगा। सही है। अच्छा शाह साहब, इमरान खान ने आज ये कहा कि मेरी गिरफ्तारी ये हुकूमत इसलिए भी चाहती थी ताकि मैं टिकट्स ना दे सकूं। अब पीटीआई की जो टिकट्स हैं वो कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे? और जो लोग जी, इमरान खान साहब ने इनिशियल स्पेट वर्क कर रखा है और कई नशिस्तें हुई हैं। हमने अपनी तंजीमों से रीजन की सतह पे, जिले सिटी की सतह पे नाम मांगे थे और उस पे इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की हैं। कुछ उन्होंने जहां एक से ज्यादा हम पल्ला उम्मीदवार थे वहाँ सर्वे का लिखा है, कुछ इंटरव्यूज वो कहते हैं मैं खुद भी करूंगा, लेकिन एक दफा एक फैसला किया, उन्होंने कहा हर टिकट मैं खुद दूंगा, मैं किसी पे सुनूंगा, सब फैसला खुद करूंगा। तो हम तो चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन पेपर दाखिल भी हो गए और उनकी स्क्रूटनी का मरला भी शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगले चंद दिनों में, मेरी तो उनकी यही गुजारिश होगी कि पहली फुर्सत में वो इस चीज को तवज्जो दें और इसको मुकम्मल करें। जी, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब शामिल हुए, अपनी जमात को उन्होंने मुदगम किया पीटीआई में और सदर भी उनको बना दिया गया, तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई कमिटमेंट है कि वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे अगले? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम तो इमरान खान की गिरफ़्तारी के बारे में सोचें भी तो अदालत उन्हें ज़मानत दे दी जाती है, हम कैसे उन्हें गिरफ़्तार कर सकते हैं? बज़ाहिर आपकी जमात पे एक तो ये हुकूमत तासुर दे रही है कि आपको सपोर्ट मिल रही है जो निज़ाम इंसाफ है उससे, और दूसरा वो ये इल्ज़ाम भी दे रहे हैं कि आप कारकुनों को ढाल बना रहे हैं और आपके जो कारकुन हैं उसमें कुछ बैंड आउटफिट हैं, उनके लोग भी मौजूद हैं। इसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अपनी नाकामियों का बोझ किसी और पे ना डालें। हमारे मुल्क की अदलिया आज़ाद है और वो इंडिपेंडेंट फैसले कर दिया, खुदा करे आज़ाद ही रहे, ये हमारे अपने मफाद पे है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कल के हुक्मरान आज की अपोजिशन है, आज की अपोजिशन कल के हुक्मरान होंगे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट अदलिया, एक इंडिपेंडेंट मीडिया सियासत में और जमहूरियत में दो अहम पिलर्स हैं। अब अदलिया ने अगर हमें रिलीफ दिया है तो हमने कानून के मुताबिक लिया है, कोई उन्होंने हम पे रियायत नहीं की, कानून के मुताबिक दिया, और जो उन्होंने हुक्म किया हमने तामील की। हुक्म किया उन्होंने कहा पेश हो अदालत के सामने, हम पेश हो गए। हुक्म किया कि आपने जज की दिल आजारी की है, माजरत करें, हमने माजरत कर ली। हमने तो हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। आप देखें, हमने शील्ड नहीं बनाई, हम तो अगर यकीन के लिए जमान पाक आते हैं और उनको ये खदशा है कि उनके लीडर पर कातलाना हमला हुआ और उनको बचाने के लिए वो वहाँ सफारा होते हैं, और आपने देखा बचा तौर पे जब वो वहाँ से लाहौर से रवाना होते हैं तो क्या होता है,
گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے. لیکن قریشی صاحب ایک دعوت قطع کلامی کی معافی دعوت دی جاتی ہے جی. شرم بھی نہیں آئی قریشی صاحب جو چیزیں ہم وٹنس کر رہے ہیں، دعوت دی جاتی ہے زمان پارک پہنچو، دعوت دی جاتی ہے اسلام آباد چلو، تو یہ تو ظاہر ہے پراپرلی کارکنان کو بلایا جاتا ہے نا. عمران خان صاحب نے آج خود بھی کہا کہ ان کی کوشش تھی کہ مجھے کانوائے سے علیحدہ کریں اور ایک لین رکھی تھی انہوں نے. جی ارشدے نہ بھی کہیں، عمران خان جہاں جائیں گے آپ دیکھیں گے ایک قافلہ، ایک مجمع، ایک کارواں بن جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ ان پر ہی اعتماد کر رہے ہیں اور باقی سب کو لوگ مسترد کر چکے ہیں. ان کی کارکردگی کو، ان کے ماضی کو، ان کے حال کو دیکھتے ہوئے لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، بددل ہو چکے ہیں اور انہوں نے امیدیں وابستہ کرنی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. تو لوگ تو جمع ہوں گے.